نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين ثم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسیر سورہ البقرہ رکوع نمبر 24 آیت نمبر 189. یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تم کہہ دو کہ یہ تو لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین اور حج کی علامتیں ہیں. اہلہ ہا لام لام کہتے ہیں پکارنے کو، اعلان کرنے کو، ایک دوسرے کو متوجہ کرنا، کالنگ، ایڈریسنگ، انفارمنگ. ہلال اس مناسبت سے پہلی کے چاند کو کہتے ہیں کہ جس چاند کے آسمان پر نظر آنے کے بعد لوگ ایک دوسرے کو خبر دینے کے لیے پکارتے ہیں کہ نئے قمری مہینے کا آغاز ہو گیا. تو اس حوالے سے یسألونک عن الأہلہ، وہ تم سے چاند کی بڑھتی گھٹتی شکلوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہ کس مناسبت سے ہے؟ اصل میں مشرکین مکہ کے کچھ توہمات اور سپرسٹیشس بلیوز ہیں جن کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ قومیں جب شرک کرنے لگتی ہیں تو پھر وہ منفی، لا یعنی اور یوزلیس قسم کی سرگرمیوں کے اندر بھی ملوث ہو جاتی ہیں. مشرکین مکہ اپنے شرک اور اپنی بت پرستی کی وجہ سے توہمات، سپرسٹیشس بلیوز کا شکار تھے. یہ توہمات کیا ہیں؟ کسی چیز کے ساتھ نحوست کو، بدشگونی کو، ایول کانسیپٹ کو منسوب کر لینا، یعنی اس چیز کے ساتھ یہ ایسوسیٹ یا اٹیچ کر دینا کہ اس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ آئے گی یا کوئی خیر رک جائے گی. تو یہ نحوست کا تصور مشرکین مکہ کا یہ تھا کہ وہ ہر مہینے میں چاند کی گھٹتی ہوئی شکلوں کو منحوس سمجھتے تھے. پہلی تاریخ سے لے کے 14 تاریخ تک چاند بڑھتا ہے اور پھر چاند 14 تاریخ پر ماہ کامل فل مون ہو جاتا ہے اور پھر 14 سے لے کے 29 اور 30 تک وہ پھر گھٹتا ہے. تو یہ جو مہینے کے آخری 15 دن 14 سے لے کے 29 تک کے گھٹتی ہوئی شکلوں والے دن ہیں، اس کے ساتھ مشرکین مکہ نحوست کو منسوب کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دن منحوس ہیں اور وہم کر کے توہم پرستی کا شکار ہو کے ان گھٹتی ہوئی تاریخوں میں وہ نہ سفر کرتے تھے، نہ کاروبار کرتے تھے، نہ تجارت، نہ بیعہ، نہ نکاح کے پیغام کا قبول ہونا. کوئی چیز جس میں وہ برکت اور خیر چاہتے تھے اس کو وہ ان دنوں میں کرنے سے رکے رہتے تھے اپنے وہم اور اپنی توہم پرستی کی بنیاد پر. گویا آپ دیکھیں کیا زندگی آدھی تو توہم پرستی کا شکار ہو گئی. آدھا مہینہ کام، کاروبار، سفر سب کچھ کیا اور آدھا مہینہ جو ہے وہ زندگی ساکت ہو کے سٹینڈ سٹل پہ آ گئی. یہ ہے توہم پرستی اور خرافات کے پیچھے چلنا. تو اللہ نے اس کو صرف رد ہی نہیں کیا کہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اصل حقیقت بھی بتائی
کہ یہ چاند کی بڑھتی ہوئی اور گھٹتی ہوئی شکلیں منحوس نہیں ہیں، نحوست نہیں ہے، بے برکتی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہارے لیے تاریخوں کی علامت ہے، یہ تو تمہاری ایک نیچرل کیلنڈر ہے، تمہاری ایک قدرتی جنتری ہے جس کے ساتھ تم ماہ و سال اور اوقات اور دنوں کا تعین کرتے ہو۔ تو لہٰذا اس توہم پرستی کی اللہ نے ان آیات میں نفی کر دی۔ وہ تو اپنی توہم پرستی میں سفر کے پورے مہینے کو منحوس کہتے تھے۔ سفر کا مہینہ، بدھ کا دن، اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور یہاں پر آگے چلنے سے پہلے سفر کی نحوست کا جو تصور تھا اس کو بھی واضح کرتی چلوں۔ مشرکین مکہ بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور آج تک کچھ لوگ سفر کے مہینے کے ساتھ ایک حدیث جو ضعیف ہے اس کو منسوب کرتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، آفتیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، اور یہ مہینہ منحوس ہے۔ اور لہٰذا آج کے پڑھے لکھے اس طبقے میں اور مسلمان معاشرے کے اندر بھی وہ مشرکین مکہ والے توہمات ہیں۔ سفر میں نہ بیاہ، نہ شادی، نہ نکاح کا پیغام قبول کرتے ہیں، نہ کاروبار، نہ تجارت، یہ مہینہ ہی منحوس ہے۔ اچھا، مشرکین مکہ سفر کو کیوں منحوس کہتے تھے؟ اور سفر کے مہینے کی نحوست کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ کیا واقعی کوئی بلائیں اترتی ہیں؟ ایسی کوئی چیز قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اصل بات پتہ کیا تھی؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، رجب، اس کو عمرے کا مہینہ، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 حج کے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں عازمین عمرہ اور عازمین حج کے سفر کو سیف کرنے کے لیے اور پرامن کرنے کے لیے اور خطروں سے بچانے کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں قافلوں کو لوٹا مارا جاتا تھا، رہزنی ڈکیتی ہوتی تھی، تو ان عازمین حج اور عمرہ کے سفر کو خطروں سے بچانے اور پرامن بنانے کے لیے ان 4 مہینوں میں لوٹ مار، رہزنی ڈکیتی، قتل حرام کر دیا گیا۔ اب 3 مہینے لگاتار حج کے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رہزنی، ڈکیتی، لوٹ مار سب حرام تھی۔ مکہ والوں کا تو ذریعہ معاش ہی صرف یہ تھا۔ مکہ والوں کے پاس نہ کوئی زراعت اور کھیتی باڑی تھی، نہ کوئی صنعت، انڈسٹری، اور نہ ہی کوئی لمبی چوڑی تجارت۔ ان کا تو ذریعہ معاش ہی یہ تھا کہ یہ آنے جانے والے قافلوں کو لوٹتے تھے، مارتے تھے اور وہ مال کماتے تھے۔ اب جب 3 مہینے یہ رہزنی ڈکیتی سے رکے رہتے تھے ان حرمت والے مہینوں کی وجہ سے، تو جب یہ مہینہ ختم ہوتا تھا تو پھر کھل کے لوٹ مار کرتے تھے، پھر کھل کے لوٹ مار، رہزنیاں، ڈکیتیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ 3 مہینے جب ہاتھ رکے رہتے تھے اور مالی تنگی کا شکار ہوتے تھے، اب جیسے ہی یہ پابندی ختم ہوتی تھی پھر وہ کھل کے یہ سب کچھ کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے بہت فتنہ، بہت فساد، بہت خونریزی ہوتی تھی۔ وہ اصل وجہ کو نہیں سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے اور اینالائز کرتے تھے کہ ہر سال جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ اصل حقیقت یہ تھی۔ مہینہ منحوس نہیں ہے، نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، نہ مہینہ منحوس ہوتا ہے، نہ مہینے کے کچھ دن منحوس ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ نحوست کو منسوب کرنا شرک ہے، جبت ہے، کفر ہے، ملعون عمل اور کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری قدرتی جنتریاں، تمہارے نیچرل کیلنڈرز ہیں۔ کیلنڈرز کے حوالے سے بھی ایک اور بات کرنا چاہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے کیلنڈرز 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو سورج کے ساتھ جسے شمسی کیلنڈر کہا جاتا ہے، شمسی کیلنڈر، انگلش میں سولر کیلنڈر، یہ کرسچن کیلنڈر ہے۔ اور دوسرا کیلنڈر جو چاند کے ساتھ ہے، اسے قمری کیلنڈر یا لیونر کیلنڈر، اور یہ اسلامی کیلنڈر ہے۔ آج کچھ لوگ بہت دینداری کا تقاضا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، بلا وجہ کی ایک سختی اور پابندی لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم صرف قمری اور اسلامی کیلنڈر کو استعمال کر سکتے ہیں۔
اور وہ جو اللہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا ضابطہ حیات، ہمارے لیے ہمارا ضابطہ حیات، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، تو ہمارا اسلامی کیلنڈر تو قمری کیلنڈر ہے. اگر ہم شمسی یا سولر کیلنڈر، کرسچن کیلنڈر استعمال کریں گے تو یہ گناہ ہے. اور یہ خود سے خود رائے فلوٹ کر دی گئی ہے کچھ لوگوں کے اپنی طرف سے دینداری کا تقاضا سمجھتے ہوئے، اور اس کو اسلام کا ایک طریقہ سمجھتے ہوئے کہ شمسی کیلنڈر یا کرسچن کیلنڈر استعمال کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اور یہ گناہ ہے اگر ہم کرسچنز کا کیلنڈر استعمال کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن میں، حدیث میں کسی انداز میں یہ تصور نہیں بتایا گیا، بلکہ ان دونوں کو قدرتی کیلنڈر کہا جا رہا ہے، نیچرل کیلنڈر کہا جا رہا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر میں کچھ دلائل آپ کو اس حوالے سے دوں تو چاند بھی اللہ کا ہے اور سورج بھی اللہ ہی کا ہے. چاند سے بنایا ہوا کیلنڈر قمری کیلنڈر، اور سورج کے ذریعے قائم کیا ہوا کیلنڈر سولر کیلنڈر، یہ اللہ ہی کے فطری کیلنڈرز ہیں. تو گویا ان دونوں میں سے کسی سے رجوع کرنا کوئی غیر مسلمانہ طریقہ یا کوئی گناہ کا طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ حرام اور منع ہے. اور ویسے بھی جواز کے لیے اگر آپ دیکھیں تو ہم سب جانتے ہیں اسلام کی بہت سی عبادات کا تعین سورج کے ذریعے ہے. مثلا 5 وقت کی نماز کے اوقات سورج کے طلوع ہونے، سورج کے غروب ہونے، سورج کے نصف و نہار اور زوال پر آنے، سایوں کے بڑھنے اور سایوں کے گھٹنے کے ساتھ. تو گویا ہماری نماز جو ہمارا بیسک رکن ہے، اس کے سارے اوقات سورج کے ساتھ متعین کیے جاتے ہیں. رمضان میں سحر اور افطار کا تعین وہ بھی سورج سے ہے. تو لہٰذا اگر ہم اپنے دین کے کچھ مراسم عبودیت اور ہم اپنے دین کے کچھ طریقے اور مناسک جو ہیں وہ سورج سے اخذ کرتے ہیں اور سورج کے ساتھ ان کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، تو پھر اپنے کیلنڈر میں بھی شمسی کیلنڈر کو استعمال کرنا کوئی غیر مسلمانہ یا غیر شرعی طریقہ نہیں ہے. البتہ جو بات حقیقت ہے وہ بھی سمجھاؤں گی. شریعت کے کچھ طریقے اور کچھ احکامات ایسے ہیں جن کو خالصتاً قمری کیلنڈر ہی کے ساتھ منسوب کیا جائے گا. مثلا بیوہ کی عدت، جب بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن بتائی گئی تو وہ 4 ماہ 10 دن قمری کیلنڈر نہیں، شمسی کیلنڈر نہیں، قمری کیلنڈر کے ساتھ سے ہوں گے. اسی طرح عدت کے علاوہ رضاعت، دودھ پلانے کے لیے اگر ایک ماں کو حکم دیا گیا سورہ بقرہ میں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال پورے دودھ پلاؤ، تو وہ 2 سال کون سے ہیں؟ وہ قمری کیلنڈر کے 2 سال ہیں، وہ شمسی کیلنڈر کے 2 سال نہیں ہیں. اور یہ میں بڑی واضح طور پر سمجھاتی جاؤں کہ قمری کیلنڈر شمسی کیلنڈر سے 10 دن زیادہ ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قمری کیلنڈر کی تاریخیں جو ہیں وہ 10 دن پہلے ہوتی جاتی ہیں. ایسے ہیں نا، اگر پچھلے سال 20 اپریل میں رمضان شروع ہوا تو اس سال اب 10 اپریل میں شروع ہوگا، 10 دن کا فرق ہے. لہٰذا اس لیے اگر رضاعت کے لیے شمسی کیلنڈر کے ساتھ تاریخ کو منسوب کیا گیا تو پھر 20 دن 2 سالوں میں ایکسٹرا ہو جائیں گے، اور اللہ نے 2 سال پورے کہے، تو 2 سال پورے ہمیں اپنے قمری کیلنڈر کے حوالے سے ان کو تعین کرنا ہے. آج کل سالگرہیں بھی جو منائی جاتی ہیں، بچوں کی عمروں کا بھی جو حساب رکھا جاتا ہے وہ سولر کیلنڈر کے حوالے سے ہوتا ہے، لیکن رضاعت کے لیے بچے کی ولادت پر اس کے قمری کیلنڈر کی تاریخ کو بھی یاد کرنا اور پھر اس کے ساتھ رضاعت کے حکم کا تعین کرنا بھی ضروری ہے. نیز ان سے یہ کہو کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو
نیکی تو اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید یہ کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو، یہ کیا ہے؟ مشرکین مکہ کا ایک من گھڑت تصور تھا، ایک سیلف کریٹڈ فیبریکیٹڈ کانسیپٹ تھا جس کو وہ نیکی سمجھتے تھے، اور ایک خود ساختہ سا گناہ کا تصور تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم لوکل مکہ کے رہائشی، لوکل ریزیڈنٹس آف مکہ، جب ہم حج یا عمرے کے لیے احرام پہن لیتے ہیں تو پھر ہم عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اس اتنی افضل عبادت کی حالت میں ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ اب دنیاوی کام کاج، گھر والے اور گھروں میں داخل ہونا ہمارے لیے جائز نہیں رہتا۔ ہم اتنی بڑی افضل عبادت کی حالت میں ہیں تو کیا ہم بھاگ بھاگ کے اپنے گھروں میں داخل ہوں گے؟ وہ اپنے گھروں میں جانا درست نہیں سمجھتے تھے، اور وہ اپنی عبادت کے خلاف سمجھتے تھے۔ اب جانے کی ضرورت بھی تھی، وہاں کے لوکل رہائشی ہیں، ان کے کپڑے، کھانا پینا، ضروریات زندگی سب ان کے گھروں میں ہے، تو گھروں میں جانا بھی ضروری ہوتا تھا۔ ایک غیر فطری سا تصور انہوں نے قائم کر لیا۔ اب جب اپنی فطری ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے گھر میں جانا ہوتا تھا اور وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے، اس کو جائز اور مباح نہیں سمجھتے تھے، اس کو ناپسندیدہ کہتے تھے، تو پھر چھپ چھپا کے پیچھے والے دروازوں سے داخل ہوتے تھے۔ چھپنا تو لوگوں سے ضروری ہے، اللہ سے تو کوئی آگے والے دروازے سے داخل ہو یا پیچھے والے دروازے سے، اللہ تو سمیع ہے، اللہ تو بصیر ہے، خبیر ہے، علیم ہے۔ تو گویا یہ کچھ ظاہری چیزوں کو نیکی سمجھتے تھے اور گناہ سے رکنے کے لیے چھپتے تھے، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جاتے تھے، اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپتے تھے۔ تو اللہ نے اس کا تصور بیان کیا، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم پیچھے سے آتے ہو، اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچ کے کام کرو، اور چونکہ گھر میں آنا اللہ کو ناراضی نہیں کرتا تو گھروں میں آیا کرو، اور گھروں کے سامنے والے دروازوں سے آیا کرو، اور ویسے اللہ سے ڈرتے ہوئے اور تقویٰ کر کے کام کیا کرو۔ آیت نمبر 190، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد اور قتال کا طریقہ، ضابطہ اور چارٹر سمجھایا ہے۔ جب تک مسلمان مکہ میں تھے، ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک رکھو۔ مکہ میں مسلمان عین دشمن کے نرغے میں تھے، تھوڑے تھے، کمزور تھے، تو ان کو جنگ، جہاد اور قتال سے روکا گیا۔ پھر جب وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ ایک اسلامی ریاست بن گئی، تو پہلے ان کو جنگ کی اجازت اور پھر جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا۔ کتب علیکم القتال، تم پر اب جہاد اور قتال لکھ دیا گیا ہے۔ یہ بالکل ابتدائی مراحل ہیں سورہ بقرہ میں، جہاں ان کو جہاد کا حکم دیا گیا، بالکل ابتدا ہی میں جہاد کے حکم کے ساتھ مسلمانوں کو ان کے جہاد کا طریقہ سکھایا گیا اور اس کے نکات اور اس کا چارٹر سمجھایا گیا۔ مسلمانوں کے جہاد کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا ضابطہ کیا ہے، یہ آپ پڑھیں گے تو یہ حقیقت ہم سب پر آشکار ہوگی کہ اسلام کتنا امن کا دین ہے۔ اسلام میں کہیں دہشت گردی کا تصور دور دور تک نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیمات کہیں دہشت گردی اور ٹیررزم نہ سکھاتی ہیں نہ پروموٹ کرتی ہیں۔ مدارس کہیں بھی دہشت گرد پیدا نہیں کرتے۔ یہ ابتدا میں جب قتال کا حکم دیا جا رہا ہے تو قتال کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا کرو؟ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو، دنیا کے لیے نہیں، دنیاوی اغراض و مقاصد، پرپسز، انٹینشن کے لیے نہیں، قاتلوا فی سبیل اللہ، نمبر 1۔ دوسری بات، کن سے لڑو؟ الذین یقاتلونکم، تم نے جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے تو تم ان سے کرو جو تم سے جہاد اور جنگ اور قتال کرتے۔
گویا کیا اصول ہے؟ مسلمانوں کو سکھایا سمجھایا جا رہا ہے قرآن میں کہ تم ان سے لڑو گے جو تم سے جنگ میں پہل کرتے ہیں. جو تم سے جنگ کرے، جو تمہارا جینا تنگ کرے، تم ان سے جنگ کرو. پھر یہ تو بین الاقوامی طریقہ اور بین الاقوامی قانون اور رسول ہے کہ جب ایک قوم کسی دوسرے قوم پر حملہ کرتی ہے، اس قوم کے اوپر تشدد یا زیادتی کرتی ہے، تو پھر جوابی سرگرمی کا تو بین الاقوامی سطح پر حملہ آور ہونے والی مظلوم قوم کے پاس اختیار ہے. سیلف ڈیفینس، اپنا دفاع کرنا، گھریلو سطح پر، انفرادی سطح کے اوپر، قومی سطح کے اوپر اپنا دفاع کرنا اور سیلف ڈیفینس کا تصور ہے. تو گویا یہ تو کوئی زیادتی کا حکم ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرے، تمہاری ریاست کے اوپر کوئی جنگ کرے، تو پھر تم ان سے جنگ کرو. اور یہ آیت اصل میں کیا سمجھا رہی ہے کہ جو پر امن نہتے شہری ہیں، جو تمہارے دشمن بھی ہیں، اسلام دشمن عناصر بھی ہیں، جب تک وہ تم پر جنگ اور حملہ نہیں کرتے تم آغاز نہیں کرو گے، تم ابتدا نہیں کرو گے. لیکن اگر وہ جنگ میں آغاز کرتے ہیں تو پھر تم جوابی کارروائی بھی کرو گے. پھر تم بہادروں، دلیروں، جرت مندوں کی طرح ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے جوابی کارروائی بھی کرو گے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جب تم جنگ کرو تو کیا نہ کرنا، وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ بڑھنا، لمٹس کو کراس نہ کرنا، باؤنڈریز کو کراس نہ کرنا، ظلم میں، زیادتی میں، تشدد میں، جبر میں، ناانصافی میں حد سے نہ بڑھنا. کیوں؟ ہمیں فتح ہوئی ہے، یہ دشمن ہے، یہ کافر ہیں، یہ اینٹا اسلام سرگرمیاں کرتے ہیں، اور اللہ کے کرم سے فتح ہوئی ہے. تم کیوں زیادتی نہ کرنا؟ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کی محبت کے لیے، اس کی رضا کے لیے تم جہاد اور قتال کر رہے تھے، قاتلوا فی سبیل اللہ کر رہے تھے، تو ویسے کرنا جیسے اللہ پسند کرتا ہے. اگر تم حدود سے تجاوز کرو گے اور ظلم، زیادتی، ناانصافی، جبر کرو گے تو پھر اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے. جہاد اور قتال کے باوجود بھی اگر زیادتی کرو گے تو اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے خارج ہو جاؤ. اور وَلَا تَعْتَدُوا، جہاد اور قتال میں کیا ہے، اس کی تشریح میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہادی لشکر روانہ کرتے تھے تو آپ لاسٹ فائنل انسٹرکشن جو سپہ سالار اعظم کو دیتے تھے وہ کیا تھیں؟ آپ فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ اگر فتح ہو تو کیا کیا نہیں کرنا. آپ فرماتے تھے کہ دیکھو، درختوں کو نہ کاٹنا، کھیتوں کو برباد نہ کرنا، عمارتوں کو نہ ڈھانا، اور عبادت خانوں کو، معبدوں کو مسمار ڈیمولش نہ کرنا، بچوں، عورتوں، بوڑھوں پر دست درازی نہ کرنا، اور لاشوں کا مسئلہ نہ کرنا. مسئلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لاش، ایک میت کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں. تم نے اس کو اپنی کیفر کردار تک پہنچا دیا، وہ ہلاک ہو گیا اپنے کفر میں، تو اب اس کے جسم کے ٹکڑے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کتنا پازیٹیو طریقہ ہے، اور کتنی زبردست حدود بتائی گئی ہیں. کوئی منفی، کوئی ڈسٹرکٹیو، کوئی نیگیٹو رویہ ہے ہی نہیں، پازیٹیو ہے، پروڈکٹیو ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت سی سوچ ہے کہ درختوں کو نہ کاٹو. درخت تو ساری انسانیت کے لیے نفع بخش ہیں، آب و ہوا کے لیے، کلائمیٹ کے لیے، ایئر پولوشن سے بچانے کے لیے. جسٹ بیکاز کہ وہ کسی کافر قوم کی زمین میں لگے ہوئے اور تمہیں اس پر فتح ہو گئی ہے، وائی مسٹ یو کٹ ٹریز؟ درختوں کو کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا علاقہ فتح ہو گیا ہے، یہاں درخت رہیں گے تو تمہیں بھی فیض پہنچائیں گے، چرند پرند، حیوانات، نباتات سب کو فیض پہنچے گا. ماحول کو، آلودگی کو درخت مت کاٹنا. اور کھیت ہیں، فصلیں ہیں، اس سے بھی کتنے لوگ فیض پائیں گے اور رزق ہوگا اور خوراک ہوگی. ان کو برباد مت کرنا جسٹ آؤٹ آف شیئر ونڈکٹیونیس کہ یہ دشمن کے ہیں تو ہم ان کو برباد کر دیں. نہیں، اس میں دشمنوں کا مال اور دشمنوں کی صلاحیتیں لگی ہوئی ہیں تو ہم ان کو برباد کر دیں. نہیں، ان کو رہنے دو، فصلیں اگیں گی، اللہ کی مخلوق کھائے گی.
کتنا ایک مثبت سوچ ہے. اور پھر عمارتوں کو نہ ڈھاؤ, بلڈنگز ہیں یا عبادت خانے ہیں, اس میں بھی کتنی مثبت اور پروڈکٹیو سوچ ہے. جسٹ بیکاز ایک گردوارہ ہے, ایک مندر ہے, ایک چرچ ہے, ان کا عبادت خانہ تھا, اس میں ان کے بت تھے, وہ عمارت تو گندی اور برباد نہیں ہو جانے کے لائق. اس کو, ان بتوں کو نکالو, ان کے عقائد کو وہاں سے نکالو, ان کے طریقوں کو وہاں سے نکالو, اور اس عبادت گاہ کو یا اس عمارت کو لائبریری بنا دو, ڈسپینسری بنا دو, یتیم خانہ بنا دو. کتنی چیزیں ہیں جو مثبت خدمت خلق کے لیے کی جا سکتی ہیں. تو یہ ہے وہ مثبت سوچ. اور وہ جو جاہلیت کا طریقہ کہ کسی کے ساتھ ایک دشمنی اور عداوت میں انسان اتنا اندھا بہرا ہو جائے کہ پھر ہر چیز کو برباد کر دے, تو اسلام ہمیں منفی سوچ سے بچاتی ہے, منفی رویوں سے بچاتی ہے. پازیٹیو سوچ, پروڈکٹیو رویے اور پروڈکٹیو انداز. اللہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں یہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے, اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. کیوں؟ اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. فتنے اور فساد کو اللہ قتل سے بھی بڑا گناہ کہہ رہا ہے. مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو, مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں, یعنی وہ حرم کی حدود کا خیال بھی نہ رکھیں, حرمتوں والے مہینے کا خیال بھی نہ رکھیں, اور تم پر ان مہینوں میں حملہ کریں یا حرم کی حدود میں حملہ کریں, تو پھر اپنی سیلف ڈیفenس تو تمہیں کرنی ہے نا, اپنی ذاتی دفاع تو تمہیں کرنی ہے. تو پھر اگر وہ آغاز کرتے ہیں حرمتوں کو پامال کر کے, تو پھر تم بھی ان سے جنگ کرو. مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو. کیوں؟ کیونکہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. اور کب تک لڑو؟ اگر وہ باز آ جائیں, اگر وہ اپنے فتنے سے, اپنے کفر سے, اسلام دشمن سرگرمیوں سے وہ باز آ جائیں, تو جان لو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور کب تک لڑو؟ وَقَاتِلُوهُمْ, تم ان سے تب تک لڑو, تم ان سے تب تک جنگ کرو, حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اسلام میں جہاد اور قتال کا مقصد بتایا جائے. مسلمانوں کو ان کی جنگ اور جہاد اور قتال کا پرپس اور انٹینشن بتائی جا رہی ہے. فتنے کا خاتمہ, حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, یہاں تک کہ فتنہ رہے, وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے. اسلام میں جہاد اور قتال کا مقصد فتنے کا خاتمہ ہے. فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کہتے ہیں ہر اس عمل, ہر اس کوشش کو کہ جس میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے روکا جائے. زمین اللہ کی ہے, بندے اللہ کے ہیں, وہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں, لیکن کچھ طاقتوں کی کچھ سرگرمیاں ان کو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں زندگی گزارنے سے روکتے ہیں. تو یہ فتنہ ہے. مسلمان جب جہاد اور قتال کرے گا تو فتنے کا خاتمہ اس کا مقصد. زمین اللہ کی ہے, اس پر اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کے احکامات اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دینی ہوگی یا لینی ہوگی. اگر اس میں روک تھام ہے تو بس پھر وہاں جہاد اور قتال ہوگا. یہ بالکل برخلاف ہے ان رویوں کے جس کی خاطر اکثر جنگیں ہوتی ہیں. مسلمانوں کی جنگ کا مقصد یہ, غیر مسلموں کی جنگوں کے مقصد اس سے بالکل فرق ہے. غیر مسلمان قومیں, ریاستیں جب جنگ کرتی ہیں تو ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اپنی سرحدوں کی وسعت, اپنی جغرافیکل باؤنڈریز کی وسعت, اپنی ریاست کی زمین کی وسعت, دوسری قوموں کے جو معدنیات ہیں, جو قدرتی ذخائر ہیں, آئل فیلڈز ہیں, گیس فیلڈز ہیں, ان کے اوپر قبضہ کرنا اور مال بڑھانا. دوسری قوموں کے تجارتی شاہراہیں ہیں,
ٹریڈ روٹس ہیں، ان کے بری، ان کے بحری اڈے ہیں، ان کے اوپر قبضہ کر کے اپنی تجارت چمکانا. تو آج نان مسلم ورلڈ میں تو جنگوں کے یہ اغراض و مقاصد ہیں، لیکن مسلمان اس مقصد کے لیے جنگ نہیں کرتا. مسلمان جنگ کرتا ہے قاتلوا فی سبیل اللہ، اور اس کا مقصد حتی لا تکون فتنہ، فتنے کا خاتمہ. اور جب فتنے کا خاتمہ ہو جائے اور وہ فتنے سے باز آ جائیں، فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں فتنے سے، میلس سے، بگاڑ سے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر ظالموں کے علاوہ کسی اور کے اوپر زیادتی نہیں ہوگی. تو کتنا پرامن چارٹر بتایا گیا مسلمانوں کو جہاد اور قتال کا. مسلمان جنگ کس سے کریں گے، کب کریں گے، کیوں کریں گے، کیسے کریں گے، کب تک کریں گے اور کس حد تک کریں گے، پورے کا پورا ضابطہ. اور کتنا پرامن ہے اور کتنا لمیٹڈ، کنٹرولڈ اور ٹائٹریٹڈ ہے. کوئی ٹیررزم کا دور دور تک شائبہ بھی نظر نہیں آتا. اس کے باوجود آج مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی اور ٹیررزم کا لیبل لگایا جاتا ہے. اور وہ لیبل لگانے والوں کی اپنی تاریخ دیکھ لیجئے، ان کی اپنی ہسٹری دیکھ لیجئے. اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو ہلاکو خان، چنگیز خان کی رودادیں دیکھیں، کیا اعلان کرتے تھے یہ؟ وہ اعلان کرتے تھے کہ ہماری جو دشمن قوم کے جتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں نا، ان کی کھوپڑیاں ان کے جسموں سے اتارو اور کھوپڑیوں کا مینار بناؤ اور مینار کے اوپر ہمارا تخت رکھو. اور یہ ہلاکو خان اور چنگیز خان کہتے تھے کہ ہم کھوپڑیوں کے مینار کے اوپر تخت رکھ کے بیٹھیں گے. اور آج یہ ہماری تنقید کرتے ہیں. ادھر اگر آپ دیکھ لیں، فرسٹ ورلڈ وار، عالمی جنگیں، سیکنڈ ورلڈ وار، جرمن اور ادھر فرانس، جب نپولین کو فتح ہوتی ہے تو فرانس کا نپولین پوری کی پوری دشمن قیدی فوج کو سائبیرین ڈیزرٹ میں، اس ڈیزرٹ میں سے سردی کا موسم اور برف اور کھانا پینا راشن دیے بغیر پورے کا پورا قیدی لشکر اس سائبیرین ڈیزرٹ میں سے واپس بھیجا جاتا ہے. اس کو تاریخ میں سائبیرین ڈیتھ مارچ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پورے کا پورا لشکر تڑپ تڑپ کے، سسک سسک کے، بھوکا پیاسا سائبیرین ڈیزرٹ کے اندر ہلاک ہوتا. یہ ان کی رودادیں. ادھر ہٹلر، وہ جرمنز کو فتح ہوتی ہے تو ہٹلر کیا کرتا ہے؟ جتنے قیدی اس کے پاس آتے ہیں دشمنوں کے، وہ ان کو گیس چیمبرز کے اندر ڈالتا تھا. پوائزنس گیس، زہریلی گیس کے چیمبرز میں ڈال دیتا تھا اور پھر وہ زہریلی گیس ان کے اوپر چھوڑ دیتا تھا. وہ ایسے تڑپ تڑپ کے، سسک سسک کے ان گیس چیمبرز کے اندر جانے دیتے تھے. یہ ان کی تاریخ، یہ ان کی رودادیں. آج ان کے گوانتاناما کا حال دیکھ لیں. مسلمانیوں کو قید کرتے ہیں اور پھر کیسے تڑپاتے ہیں اور کیسے اذیتیں دیتے ہیں. اور آج وہ ہم پر یہ نام نہاد علم بردار آج ہم پر ٹیررزم کے اعتراضات اور نکتہ چینیاں کرتے ہیں. اللہ اپنے دین کا خوبصورت رنگ، اس کے خوبصورت پیغام امتی سے نہیں، غیر مسلموں سے بھی ان کو متعارف کروانے، اور جو ایلیگیشنز اسلام اور قرآن پر لگتی ہیں ان کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرامی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. لہٰذا جو تم پر دسترازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دسترازی کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 196. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو.
یہاں سے آگے کچھ آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حج اور عمرے کا طریقہ، مناسک، احکامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پہلے مختصراً حج کے حوالے سے ذرا بات، اور پھر انشاءاللہ آیات کا مطالعہ آسان ہو جائے گا۔ حج حکم خداوندی ہے، فریضہ دین ہے، دین کا ستون ہے، اسلام کا رکن ہے اور اسلام کی بنیاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے مسلم میں فرمایا گیا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، شہادتین، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، اقام الصلاۃ، آت الزکاۃ، صوم رمضان وحج البیت۔ تو گویا اللہ کے گھر کا حج کرنا یہ اسلام کی بنیاد میں سے ایک ہے۔ حج حکم ہے ہر اس شخص کے لیے جو صاحب استطاعت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، من استطاع الیہ سبیلا، حج اس کے لیے فرض ہے جو اس گھر کی طرف آنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ استطاعت مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے 2 باتیں، جسمانی استطاعت اور مالی استطاعت۔ جسمانی استطاعت کی اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنی صحت ہے کہ وہ حج کا سفر، اس کی مشقتیں، اس کے مناسک کو صحت کی حالت میں ادا کر سکتا ہے، تو یہ جسمانی استطاعت۔ اور مالی استطاعت کہ اس کی جیب اتنی اجازت دیتی ہے۔ آج حج بہت مہنگا ہے، ہر دور میں مہنگا رہا۔ تو جسمانی اور مالی استطاعت تو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، لیکن خواتین اسلام کے لیے استطاعت میں ایک تیسری چیز بھی مزید ہے، سفر حج یا عمرہ میں محرم کا اس کے ساتھ ہونا۔ یہ عورتوں کی استطاعت میں ایک لازم کمپوننٹ ہے، کیونکہ بخاری کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن 3 راتوں کا سفر، اور ایک جگہ 1 رات، 1 دن اور 1 رات کا سفر اس حال میں کرے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم موجود نہ ہو، بغیر محرم کے سفر کرے۔ تو لہٰذا اگر ایک عورت، اس کا محرم ہے ہی نہیں کوئی، نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ ایسی تکلیف والی حالت ہے کہ کوئی محرم مرد ہے ہی نہیں ہے، اور یا محرم مرد تو ہیں لیکن وہ صحت کی اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ جا سکیں، یا محرم مرد تو ہیں لیکن ان کی مالی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ جانے کی افورڈیبلٹی رکھتے ہوں، اور یا پھر محرم مرد تو ہیں لیکن وہ جانے کو تیار ہی نہیں، آمادہ ہی نہیں ہے جانے پہ، خواہش ہی نہیں ہے، لگن ہی نہیں ہے، تو کوئی بھی وجہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو اکمپنی کرنے کے لیے کوئی محرم مرد نہیں ہے، تو پھر ایسی عورت کے لیے حج فرض نہیں ہے۔ عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت جس کی استطاعت ہے، تو یہ استطاعت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے فرضیت نہیں ہے، فرضیت نہیں ہے تو پھر نہ کرنے پر اس کا سوال اور حساب اور گناہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ خاتون جس کا محرم نہیں ہے اور وہ نہیں جا سکتی، اس کو بغیر محرم کے یا خواتین کے گروپس کے ساتھ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب فرضیت ہی نہیں ہے تو نفل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کا طریقہ نہیں ہوگا۔ حج ایک بہت افضل عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا حج مبرور کا اجر، مبرور کہتے ہیں بر، نیکیوں سے بھرا ہوا حج، حج مبرور کا اجر اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔
اور اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ حج کرنے والا ایسے پلٹتا اور لوٹتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پہلے دن پیدا ہو. یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا نا، اس طرح حج کرنے والا حاجی بالکل ویسے گناہوں سے پاک ہو کے لوٹتا. یہ ہے حج، گناہوں کی بخشش، دعاؤں کی قبولیت، نیکیوں کے انبار. تو یہ حج ہے. حج 3 قسم کے ہیں. حج افراد، یہ مکہ کے اپنے رہائشیوں، لوکل ریزیڈنٹس آف مکہ کا جو حج ہے، اس میں صرف حج ہوتا ہے، اس سے پہلے اکمپننگ عمرہ نہیں ہوتا. یہ حج افراد ہے. حج افراد کرنے والوں کے لیے قربانی نہ کرنے کی چھوٹ اور لچک موجود ہے. اس کے علاوہ باقی کوئی باہر سے آنے والا اس قسم کا حج نہیں کر سکتا. یہ صرف مکہ کے رہائشیوں کے لیے. دوسرے قسم کا حج، حج تمتع. تمتع کا روٹ ورڈ ہے میم تا عین. متا کہتے ہیں فائدے کو، فائدہ، بینیفٹ، ایڈوانٹیج. حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں جس میں حاجی ایک احرام پہن کے عمرہ کرتا ہے، لیکن پھر عمرہ اتار کے احرام کی پابندیوں سے آزادی والے ایک پیریڈ اور ایک وقفے کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر نئے سرے سے حج کے لیے دوسرا احرام پہنتا ہے. یہ باہر سے آنے والوں کے لیے حج کا وہ طریقہ ہے جو سب سے زیادہ اپنایا جاتا ہے. ہم بھی جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم حج تمتع ہی کرتے ہیں. یہ آسان ہے اور ایک اسینشلی احرام فری پیریڈ سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے. عمرہ کرنے کے بعد احرام کھل جاتا ہے، اور پھر احرام کے بغیر پیریڈ، اور پھر 8 ذی الحج کو حج کا احرام. تیسری قسم کا حج، حج قران ہے. قران قوف را نون سے ہے. اس کا مطلب ہے جمع کرنا، اکٹھا، کلیکٹ، ٹو گیدر. ایک ہی احرام میں عمرہ اور پھر اسی احرام میں حج کو جمع کرنا، یہ حج قران ہے. عازمین حج پہلے احرام پہنتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور وہی عمرہ جاری رہتا ہے، احرام جاری رہتا ہے، اترتا نہیں ہے، اور اسی احرام میں وہ مناسک حج بھی ادا کر کے پھر احرام اتارتے ہیں. تو گویا ایک ہی احرام میں حج اور عمرے کو جمع کر کے اکٹھا کرنا، یہ حج قران ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، حجۃ الوداع، اور آپ نے جو حج کیا وہ حج قران تھا. اس حوالے سے کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ حج قران زیادہ اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے، اور اس کی وہ 2 توجیحات دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں مشقت زیادہ ہے، مشقت، قربانی زیادہ ہے، تو جتنی قربانی زیادہ ہوتی ہے اتنا اجر زیادہ ہوگا. اور دوسرا جواز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس لیے یہ زیادہ اجر و ثواب والا ہے. حالانکہ اصل میں اس میں کوئی حقیقت نہیں. آپ نے حج قران کا ارادہ کیا، آپ اپنی قربانی اور ہدی کے جانور بھی ساتھ ہی لے کر گئے، لیکن پھر آپ نے یہ بھی فرمایا صحابہ کو تاکید کرتے ہوئے کہ تم میں سے جو شخص جس نے
حج کا ارادہ کرتے وقت میری طرح حج کرنے کی نیت کی، اسے چاہیے کہ وہ اپنا احرام نہ اتارے اور حج قران کرے. لیکن جس نے یہ نیت نہیں کی اسے چاہیے کہ عمرے کے بعد اپنا احرام اتارے اور حج تمتع کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے علاوہ کہیں اور سے تشریف لا رہے تھے. انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا حج کروں گا، تو انہوں نے حج قران کیا. لیکن آپ نے اپنے ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کو کہیں تاکید نہیں کی کہ یہ زیادہ ثواب ہے اور زیادہ اجر ہے، تم بھی قران کرو. نہیں، آپ اگر لیلۃ القدر کے لیے اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ذی الحج کے دنوں اور راتوں کی عبادات کی طرف مائل کر رہے ہیں، تو اگر یہ افضل ہوتا تو آپ اس سے بھی محروم نہ کرتے، آپ اس کی بھی تاکید کرتے. کوئی تاکید موجود نہیں ہے. تو گویا یہ اپنے آپ کو بلا وجہ احرام کی مشقت اور پابندیوں میں ڈالنے کا ایک معاملہ ہے، اور احرام کی پابندیاں بہت سخت ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ اجر جو ایکچولی ہے بھی نہیں، اس کے چکر میں احرام کی پابندیوں سے تجاوز کر کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں. سب سے پہلے، اب اگر آگے میں بات کروں تو میں حج تمتع کے طریقے پہ بات کروں گی. حج کی سب سے پہلی چیز احرام. احرام اس سیدھے سادھے سمپل درویشانہ لباس کو کہتے ہیں جو عازمین حج اور عازمین عمرہ پہنتے ہیں. مردوں کے لیے احرام 2 انسلی چادریں، یہاں تک کہ ان کے پلو یا ان کے بارڈر سے ہیمنگ وغیرہ بھی نہیں ہوگی، ٹوٹلی انسٹچ 2 سیدھی سادی انسلی چادریں، اینڈ دیٹ از اٹ. ان کا سفید ہونا پسندیدہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو سفید میں کفناؤ اور اپنے مردوں کو سفید پہناؤ. تو گویا احرام کا سفید ہونا پسندیدہ ہے، اور یہ سنت سے بھی ثابت. عورتوں کے لیے احرام کوئی اسپیسیفک ڈریس نہیں ہے، کوئی اسپیسیفک کلر بھی نہیں ہے، لیکن عورتوں کے لیے احرام کیا ہوگا؟ کوئی بھی لباس جو کپڑوں کے اوپر پہنا جائے، کھلم کھلا، ڈھیلم ڈھیلا، موٹا، اتنا دبیز اور نان ٹرانسپیرنٹ کہ اس میں سے لباس، جسم، زینت کچھ نظر نہ آئے. لباس کے اوپر پہنے جانے والا کھلم کھلا، ڈھیلم ڈھیلا، نان ٹرانسپیرنٹ، نان کلنگنگ کپڑا جو لباس کے اوپر پہنا جائے گا، یہ ایک عورت کا احرام ہوگا. اب احرام پہننے کا طریقہ اور وقت. احرام گھر سے بھی پہنا جا سکتا ہے، ہوائی اڈے پر، ایئرپورٹ پہ بھی جا کے پہنا جا سکتا ہے، اور جہاز میں بیٹھ کے بھی پہنا جا سکتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ میقات سے پہلے پہننا ضروری ہے. احرام پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ غسل کیا جائے، یہ چیزیں سنت سے ثابت ہیں. غسل کرنا، حتی الامکان پاکی اور طہارت کا اہتمام کرنا، جس میں بالوں وغیرہ کی صفائی، ناخنوں کا تراشنا سب شامل ہوگا. اور پھر اس کے بعد نیت کر کے احرام پہننا. ہمیں قرآن اور حدیث سے نماز اور روزے کی نیت کے الفاظ کہیں بھی نہیں ملتے، لیکن حج کے لیے نیت کے الفاظ لبیک الحج والعمرۃ للہ،
اگر دونوں کرنے، اگر صرف حج ہے تو لبیک الحجہ، اگر صرف عمرہ ہے تو لبیک العمرہ. تو گویا احرام پہنتے وقت حج یا عمرے کی نیت بول کے کرنا حدیث سے ثابت ہے، نیت کی دعا حدیث سے ثابت. یہ احرام میقات سے پہلے پہنا جائے گا. میقات کیا ہے؟ ہمیں بخاری کی صحیح حدیث میں نشاندہی کی گئی ہے کہ مکہ کے ارد گرد 5 مقامات، 5 پوائنٹس، 5 مقامات مکہ کے ارد گرد بتائے گئے ہیں. جیسے مدینہ سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام سے آنے والوں کے لیے جفہ، جنوب سے آنے والوں کے لیے یلملم. تو 5 پوائنٹس آل اراؤنڈ مکہ. ان کو جب جوڑیں تو ایک اوول، ایک بیضوی سی لائن بن جاتی ہے. یہ حدود اس بیضوی لائن کی جو حرم کے ارد گرد ہے، اس کو میقات کہتے ہیں. احرام میقات پہن کر ہی کراس کیا جائے گا. اگر کوئی شخص بغیر احرام کے میقات کو کراس کرتا ہے تو اس کا حج اور عمرہ نہیں ہے. اس کو واپس میقات کے بیونڈ جا کے احرام پہن کے آنا ضروری ہے. میقات کو کراس کرنے کے بعد عازمین حج اور عمرہ تلبیہ پکارنا شروع کر دیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. عورتیں ہلکی آواز میں دل میں، زیر زبان، اور مرد اونچی آواز میں. لبیک کہتے کہتے عازمین عمرہ، عازمین حج مکہ کی حدود میں پہنچتے ہیں. ضروری نہیں کہ فوراً ہی عمرہ کیا جائے. کھا پی کر کچھ قدرے آرام کرنے کے بعد فریش اپ ہو کے بھی جایا جا سکتا ہے. عمرے کا طریقہ، عمرہ پہلے 7 چکر اور طواف. طواف کا آغاز حجر اسود، خانہ کعبہ کا وہ کونا جہاں پر وہ سیاہ پتھر حجر اسود نصب ہے، یہاں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے. طواف کا آغاز حجر اسود کے استلام سے ہوتا ہے. حجر اسود کے استلام کے 4 طریقے ہیں. یا تو اس کو بوسہ لیا جائے، ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ لیا جائے، یا ہاتھ کا اشارہ، اور اگر ہاتھ کا اشارہ نہیں تو چھڑی سے اشارہ، اور ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر. یہ حجر اسود سے بھی ہو سکتا ہے، یا وہ ایک لائن جو حرم کے صحن میں اور مطاف میں لگائی گئی ہے اور اس کے کنارے کے اوپر ایک گرین لائٹ نظر آتی ہے، اس میں سے کسی جگہ سے یہ طواف کا آغاز ہوگا. لیکن یہ بتا دوں کہ عمرے میں جب احرام پہن رکھا ہے تو احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی کیا ہے کہ خوشبو استعمال نہیں ہو سکتی. تو جب عمرے کا طواف کیا جاتا ہے تب حجر اسود کے استلام میں اس کو چھونا یا بوسہ لینا یہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اس میں خوشبو ہاتھ یا لباس کو لگنے کا امکان ہے. حجر اسود پر خوشبو ہے، اگر اس کو بوسہ لیں گے یا ہاتھ لگائیں گے تو پھر خوشبو ہوگی
تو لہٰذا جب عمرے کے احرام کی حالت میں طواف کرنا ہے تو پھر استلام صرف ہاتھ کے اشارے یا چھڑی کے اشارے اور بسم اللہ اللہ اکبر کے پکارنے سے ہوگا. اس کے علاوہ جب نفل طواف کرتے ہیں تو وہ پہلے دونوں طریقے بھی اپنائے جا سکتے ہیں. طواف میں اینٹی کلاک وائز گھڑی کی سوئی کی جو حرکت ہے اس سے اپوزٹ اینٹی کلاک وائز چکر ہے. سارے سیارے سارے چاند جو گردش کرتے ہیں وہ بھی اینٹی کلاک وائز ہی گردش کرتے ہیں. اسی طرح مومن حرم کا طواف بھی کرتا ہے تو اینٹی کلاک وائز ہی کرتا ہے. چکر کے دوران پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، قرآنی اور مسنون دعائیں یہ سب کثرت سے پڑھی جاتی ہیں. چکروں کی اپنی مسنون دعائیں بھی ہیں لیکن بہت زیادہ پڑھنا اور دیکھ کر اپنے آپ کو توجہ پوری ریڈنگ کی طرف جو ہے وہ مرکوز کرنا، وہ کانسنٹریشن خشوع اور خضوع میں بسا اوقات خلل انداز ہو جاتا ہے. اس کے بعد حرم کا اب جو حجر اسود سے پہلا کونا ہے، چوتھا کونا ہے، تیسرا کونا ہے، اس پر استلام. یہ استلام ڈائریکٹلی اس کونے کو چھونے سے ہے. اگر چھو سکتے ہیں تو استلام ہوگا، اور اگر نہیں چھو سکتے تو ہاتھ کے اشارے یا چھڑی کے اشارے یا ہاتھ کو بوسہ لینے سے استلام نہیں ہے. اب جو آخری چوتھا حصہ چکر کا ہے، پہلا 3/4 حصہ کلمات قرآنی اور مسنون دعائیں، اس کے بعد جب آخری چوتھائی حصہ چکر کا ہے اس میں قرآن میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی اس آخری چوتھائی حصے میں طواف کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا اب حجر اسود تک پہنچنے تک پڑھنا ثابت ہے. اسی طرح 7 چکر لگائے جاتے ہیں اور 7 چکروں کی تکمیل پر قرآن سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو. تو طواف کے 7 چکروں کی تکمیل کے بعد حجر اسود سے آگے مقام ابراہیم ہے، وہاں پہ جس کو جتنی توفیق اور استطاعت اور حالت ہو ہلکے پھلکے نوافل کا ادا کرنا. ان نوافل کے بعد پھر آب زمزم، چاہے زمزم کے پاس کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے آب زمزم کا پانی پینا، یہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. اب اس کے بعد سعی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. جہاں صابرہ شاکرہ ہاجرہ دوڑی تھی، پہلے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے صابر شاکر توحید پرست کے نقش قدم اپنی آنکھوں سے دیکھو، پھر ان کے رستے پہ چلو صابرہ شاکرہ کے، تاکہ اس رستے پہ عملی طور پر چلنا آسان ہو جائے. صحیح، صفا سے مروہ ایک، مروہ سے صفا دوسرا، اس طرح 7 چکر بٹوین صفا اینڈ مروہ. وہی کلمات پڑھنے ہیں، تسبیحات کرنی ہے، صبح و شام کی دعائیں، وہ قرآنی اور مسنون دعائیں پڑھنی ہیں، استغفار اور بخشش. 7 چکروں کی تکمیل پر پھر حلق یا قصر، بالوں کا سر کا منڈوا دینا مردوں کے لیے یا قطروا دینا، منڈوانا افضل ہے. اور عورتوں کے لیے بالوں کی ایک لٹ
صرف جسٹ 1 لاک، پورے بالوں کو نہیں، بالوں کی صرف ایک لٹ، اس کا ایک پور کے برابر، پور کہتے ہیں انگلی کا یہ حصہ، یا تو اس لاک کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹ لیں تو جتنی لمبائی انگلی کے گرد لپٹتی ہے، اور یا پھر اتنا حصہ بالوں کا، ایک لٹ اتنا حصہ، اس کو خود بھی کاٹا جا سکتا ہے، احرام کے اندر سے ایک لٹ نکال کے اس کو کینچی سے کاٹ لینا ہے، خود بھی کاٹ سکتے ہیں، کوئی دوسری خاتون بھی کاٹ سکتی ہے، یا کوئی محرم مرد بھی کاٹ سکتا ہے۔ حلق اور قصر کے بعد احرام کی پابندیاں ختم۔ احرام کی پابندیاں کیا تھیں؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ رفث کا مطلب ہے کہ ازواجی تعلق، کوئی ازواجی تعلق، کوئی خواہش، کوئی رغبت، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی بات نہیں ہوگی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہ 3 تو قرآن میں لا ہے، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ احرام کی حالت میں خوشبو بھی استعمال نہیں ہو سکتی، خوشبودار صابن، لوشن، شیمپو، کسی قسم کی خوشبو استعمال نہیں ہوگی، یہاں تک کہ آپ کو میں نے بتایا کہ حجر اسود کا بھی بوسہ نہیں لیں گے۔ اگر خوشبو استعمال ہوئی تو دم واجب ہوگا، اور پھر بالوں کو توڑنا یا نوچنا یا اکھاڑنا، اسی طرح ناخنوں کا تراشنا یا نوچنا یا اکھاڑنا، کسی زندہ چیز کو ہلاک کرنا یا مارنا، یہ سب اسی زمرے میں ہے۔ اب یہ سارے کام کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم، احرام اتر جائے گا۔ اب حرمین میں، مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ میں نمازیں ہیں، باجماعت ہیں، اجر و ثواب ہے، باقی کے دنوں میں دعائیں، عبادات، بخشش، استغفار، پھر حج کا آغاز 8 ذی الحج۔ اسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ 8 ذی الحج، یوم الترویہ، تمام عازمین حج اب میقات سے جا کے نہیں، اپنی اپنی رہائش گاہوں سے، جو جس کا ریزیڈنس ہے، اپنی اپنی رہائش گاہوں سے، جیسے پہلے احرام عمرے کے لیے باندھا تھا ویسے ہی غسل، پاکی، طہارت، نیت کر کے احرام پہنیں گے۔ یہ تمام عازمین حج اب تلبیہ پکارتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے، یہ اب منی کے میدان کی طرف روانہ ہے۔ زوال سے پہلے منی کے میدان میں پہنچنا ہے۔ 8 ذی الحج منی کے میدان میں زوال سے پہلے پہنچنے کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر منی کے میدان میں۔ ان نمازوں کے ساتھ اس دوران کثرت سے تسبیحات، دعائیں، استغفار، التجائیں جاری رہیں گی۔ اس کے بعد 9 ذی الحج، اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ سب نے میدان عرفات میں حاضری دینی ہے، اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کے مناسک فجر کی نماز منی میں ادا کرنے کے بعد تمام عازمین حج پھر تلبیہ پکارتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے، یہ سب کے سب پیدل، سواریوں پر، جیسے حالات، جیسی استطاعت، میدان عرفات کی طرف روانہ۔ میدان عرفات پہنچنے کے بعد جس کو جہاں جگہ میسر آئے، کسی کو مسجد نمرہ کے اندر جگہ مل گئی تو الحمدللہ، مسجد نمرہ میں جگہ نہیں ملی تو میدان عرفات میں جہاں جہاں جگہ ملی وہیں پر قیام ہوگا۔ سارا دن گریاں زاری، استغفار، اعتراف خطا، تسبیحات، دعائیں، جھولیاں پھیلی ہیں، اور یہ دن گزر رہا ہے۔ خطبہ حج، 1 اذان 2 اقامتوں کے ساتھ
ظہر اور عصر کو جمع کر کے، جمع بین الصلاتین کا جواز، ظہر اور عصر جمع کر کے، اور پھر عصر کے بعد وقوف عرفات۔ وقوف عرفات یوم عرفہ کا بہت افضل وقت، سب حجاج اکرام قبلے کی طرف رخ کر کے، جو کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں وہ کھڑے ہو کے کریں، جو اتنی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے وہ بیٹھ کے کریں گے، لیکن قبلہ رو ہو کر کثرت سے استغفار، تیسرا کلمہ پڑھنا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کثرت سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ استغفار اور گناہوں کی بخشش کا وقت ہے۔ یہ وقوف عرفات مغرب کی اذان تک ہوگا۔ مغرب کی اذان تک وقوف کرنے کے بعد مغرب کی اذان سن کر، جواب دے کر، نماز پڑھے بغیر روانگی ہے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ مغرب جب تاخیر سے پڑھی جاتی ہے تو اجر کتنا گھٹ جاتا ہے؟ ہم اتنی افضل عبادت میں احرام کی حالت میں مغرب کو چھوڑیں گے کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع سکھایا جا رہا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو، جو انہوں نے کیا ہے وہ کرو اور جو انہوں نے چھوڑا ہے اس کو چھوڑ دو۔ مغرب کی اذان کا جواب دے کر بغیر مغرب کی نماز ادا کیے سارے کے سارے عازمین حج اور عمرہ تلبیہ پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک اب چل پڑتے ہیں مشعر الحرام یا مزدلفہ کی طرف۔ کوئی پیدل ہے، کوئی سواری پر ہے، جو حالات ہیں، جو استطاعت ہیں، تلبیہ پکارتے ہوئے سب مزدلفہ، جس کو مشعر الحرام بھی کہا جائے، قرآن میں کہا گیا ہے، مزدلفہ کے میدان میں پہنچ کر سب سے پہلے مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسے ادا کی۔ جمع بین الصلاتین کا دوسرا تصور، ادھر ظہر اور عصر کو جمع کیا گیا اور ادھر مغرب اور عشاء کو جمع کیا گیا۔ یہ سفر میں کیا جا سکتا ہے۔ پھر رمی کے لیے کنکریاں جمع ہوں گی اور پھر کھلے آسمان کے نیچے رات گزاری جائے گی سو کر۔ سونا افضل ہے۔ حج کے دن احرام کی حالت ہے، اتنی افضل عبادت ہے، جاگیں گے یہ نہیں، تہجد نہیں پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری ہے سو کے۔ کیوں؟ کیونکہ اگلا دن بہت مشقت والا ہے۔ اس کے بعد 10 ذی الحج یوم النحر، نہر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو۔ عرب میں اکثر لوگ حج کے دنوں میں اونٹ کی قربانی کرتے تھے اور اونٹ کی قربانی کا طریقہ نہر کہلاتا ہے۔ اس مناسبت سے 10 ذی الحج کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ یوم النحر 10 ذی الحج میں فجر مزدلفہ کے میدان میں زیادہ افضل ہوگا اگر طلوع آفتاب سے پہلے یہاں سے نکلیں۔ سب حاجی تلبیہ پکارتے پکارتے، کوئی پیدل کوئی سواری پر، حالات اور استطاعت کے مطابق اب منی کی طرف روانہ ہے۔ زوال سے پہلے پہلے پھر منی پہنچنا ہے، رمی ہوگی۔ اس کے بعد تلبیہ پکارنا بند، ذکر اور تسبیحات جاری رہیں گی۔ جانوروں کا ذبح کرنا یا کروانا، جیسے آج کل ٹوکنز مل جاتے ہیں اور انفارمیشن ملتی ہے۔ اس کے بعد حلق یا قصر، پھر احرام کا اتارنا، میل کچیل دور کرنا، غسل کر کے پاک صاف ہونا۔ اس کے بعد احرام کی سب پابندیاں ختم ہو جائیں گی سوائے فلا رفثا، آپس کے ازواجی تعلق اور شہوت کی جو پابندی ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ کب ختم ہوگی؟ یہ طواف اور سعی کے بعد۔ 10 ذی الحج کا دن بہت مشقت طلب ہے۔ یہ سارے مناسک ادا کرنے کے بعد، احرام اتارنے غسل کرنے کے بعد
اگر حالات اور طاقت رہتی ہے تو طواف زیارہ یا طواف افاضہ کہتے ہیں اسے، اور اس کے بعد سعی، یہ 10 ذی الحج کو کرنے کے بعد احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، قربانی پہلے قسم کے حج والوں کے لیے آپشن ہے کہ وہ نہ بھی کریں تو بھی چھوٹ ہے، لیکن حج تمتع اور حج قران کرنے والوں کو قربانی فرض ہے۔ البتہ حج قران والا شخص، چونکہ اس نے مشقت بہت کاٹی ہے، وہ اگر 10 ذی الحج کی سعی نہ کرے تو اس کو چھوڑنے کی اجازت موجود ہے۔ اب جب یہ سارے مناسک ادا ہو گئے، احرام کی پابندیاں ختم۔ 10 ذی الحج کے مناسک بہت زیادہ بھی ہیں، مشقت طلب بھی ہیں، بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر یہ چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں تو حیات طیبہ کا واقعہ ہے کہ صحابہ آپ کے پاس تشریف لا رہے تھے اور کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے پہلے ایک اور بعد میں دوسرا کام، یعنی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی، تو آپ فرماتے تھے ہاتھ ہلا کر لا حرج لا حرج۔ مناسک کی ادائیگی اور تکمیل ضروری ہے، اگر آگے پیچھے ہو گئیں تو آپ نے فرما دیا لا حرج، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن کچھ آرام میں اگر ترتیب کو قائم رکھا گیا تو وہ افضل ہوگا۔ اس کے بعد 11، 12، 13 ان کو کہتے ہیں ایام تشریق۔ شرکا کا مطلب ہے نکلنا، مشرق بھی سورج کے نکلنے کی جگہ ہی کے حوالے سے ہے، تو لہٰذا یہ وہ دن ہے جو اب منی کے قیام کے دن ہے، یہ ذکر الہی کے دن ہے۔ ان میں تلبیہ تو نہیں پکارا جائے گا، لبیک نہیں پڑھا جائے گا، لیکن تسبیحات ہوں گی، درود ہوگا، دعائیں ہوں گی، استغفار ہوگا، کثرت سے حاجت روائی ہوگی اور گناہوں کی بخشش۔ ساتھ ساتھ ان دنوں میں شیطان کو کنکریاں بھی ماری جائیں گی اور رمی بھی ہوگی۔ اب اس میں رمی بھی ہوگی، اور پھر اگر کوئی چاہے تو 12 تاریخ کو چلا جائے منی سے، اور کوئی چاہے تو 13 تاریخ کو، اور یوں سارے مناسک حج مکمل۔ اب فائنل جب مکہ سے واپس روانگی ہے تو طواف وداع، حرم سے رخصت ہونے کا طواف، اور یوں مناسک حج مکمل ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حاضریاں قبول فرمانا، ہماری ان حاضریوں کو ہماری تربیت اور تزکیہ کا بہترین ذریعہ بنانا، اور جو تیرے گھر میں نہیں پہنچے، آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، انہیں اپنے گھر میں حاضری کے پروانے بھی عطا فرمانا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔